سے کہ تشریف لائیں اور فکر و ذکر پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو کہ آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے. کہ اس شاخ کے درمیان بیٹھنا اور کچھ کہنا، زبان نہ جل جائے ہماری. ہم تو جلیں اس سے بہت کم ہے کہ ان کے سامنے بیٹھی ہوتی. ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ جوڑ صاحب پہ لکھا بھی جا رہا ہے دوبارہ سے، اور بولا بھی جا بالکل رہا ہے. بالکل یہ گریڈ ان کو جاتا ہے بالکل ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے. بہت لوگوں نے کام کیا ہے. بالکل. تو بہرحال صرف چند فکر و جملے ذکر. ہاں فکر و ذکر کے حوالے سے، جوش صاحب کے حوالے سے، کہ جوش صاحب کی ظاہر سی بات ہے جو شخصیت ہے اس پر گفتگو انسان کرے تو کرتا ہی چلا جائے. اور شاعری، نثر، یعنی جب انہیں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خوب گھن گرج والا شاعر ہے کہ جو سامع کے دل میں اتر جاتا ہے. اور یقیناً شاعر ویسے ہی حسن پرست ہوتا ہے، اور جوش صاحب بھی بہت زیادہ حسن پرست رہے ہیں. تو کیونکہ وہ فطرت کو کے حسن کو کیونکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی تھے اس حسن کو، تو ظاہر سی بات ہے اسے پڑھ کر جو میرا خیال ہے کہ اب آپ جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے. نہیں یہ آخری میں سے سن لیں گے. اچھا ہاں اچھا. تو میں اکثر جب میں جو پہلے کم سے نہیں تھی، جب اس میں پڑھا کرتی تھی کبھی، تو میں جوش صاحب کی جیسے میں نے یادوں کی بارات کبھی پڑھی تو میں کہتی تھی کہ گھر میں جب کبھی کوئی ذکر ہوتا تھا، تذکرہ ہوتا تھا، تو میں کہتی تھی اپنے گھر میں اپنی ماں اور اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کہ جوش صاحب تو ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف گوپیاں اور بیچ میں کنہیا. اور اس انتظار میں کہ دیکھیں کہ کب موقع ملے اور کس کی گاگر جو ہے اس کو نشانی بنا دیں. تو جو ٹھیٹ ہندی بول رہی ہیں. گوپیاں کیا ہوتی ہیں گوپیاں سمجھ رہے ہوں گے. بہرحال جوش صاحب کی ظاہر سی بات ہے یادوں کی بارات پڑھے ہوئے بھی اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ کتاب کوئی بھی پڑھی جائے اور اس کے نقش رہ جائیں دل پر. تو بہت عمدہ ایک زندگی کی ترجمانی کرتی ہوئی کتاب. اور یعنی جب یہ کتاب دی تو ظاہر سی بات ہے میں نے اسے پڑھا. ابھی کیونکہ بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پہلی مرتبہ جو قرأت ہوتی ہے وہ تو صرف پڑھنا ہوتا ہے ایک سرسری، اس کے بعد اس سے اکتساب کیا جاتا ہے. تو وہ اس مرحلے سے میں ابھی تک نہیں گزر چکی ہوں، کیونکہ جب میں آتی ہوں تو یہ شاید یا تو پہچان گئے ہیں کہ میں عادی پڑھنے والی ہوں، تو یہ مجھے ہر مرتبہ ایک تھیلا دے دیتے ہیں اور وہ میرے سرانے مجھے ظاہر سی بات ہے رکھا رہتا ہے، میں پڑھتی رہتی ہوں. اسے میں نے جلدی اس لیے پڑھا کہ سنا کہ اس پر کوئی گفتگو بھی ہوگی، ورنہ بہت ساری اور بھی بہترین کتابیں انہی نے مجھے دی ہیں. تو جوش صاحب کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ مطلب آیا کہ یہ جو اب میں نے ان کی پڑھی تو مجھے لگا کہ عجیب بات ہے کہ جوش صاحب نے جو فکر اور ذکر ان کی جو آپ نے نثر وہ کی ہے، اس کے لیے مجھے فوراً یاد آیا کہ اس میں تو ہینگ بھی ہے، پھٹکری بھی ہے، اور پھر بھی رنگ بھی چوکھا آیا ہے. کیونکہ انہی نے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کی جو چیزیں جمع کی ہیں نا بڑی زبردست ہیں. مجھے وہ اچھا میرا ایک تعلق کیونکہ ہلال نقوی صاحب سے بھی ہے، ایک شاگردی کہیں، ایک ان کی شفقت کہیں، میرا جو یہ کام ہے ابھی اس حوالے سے بھی، اور وہ بہت زیادہ عاشق جوش. تو اب رفتہ میں تو اپنے ارد گرد جوش کے عاشقین کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ جوش کے عشق میں مبتلا اگر ہو جاؤں تو حیرت نہ ہو. جی تو بہرحال پھر مجھے
इकबाल हैदर साहब से भी मुलाकात रही 2-3 मरतबा, जो अब जिन्होंने ऐवान जोश जो है उसकी तामीर की और उनसे दिल बस्तगी का अपना उन्होंने यानी एक सबूत दिया जिसको कहते हैं। तो बहरहाल अब अदील ज़ैदी ने जो मुझे किताब दी वो मतलब 2 किताबें जो साहब की, एक तो महमिलो जरस और एक ये फ़िक्र ज़िक्र पढ़ने अभी मैंने, क्योंकि उसको नहीं देखा है, इसीलिए चंद लफ्ज़ लिख लेती हूँ मैं कि मुझे याद रहे। ये नस्र जो है ना, ये तो लगा कि जैसे जोश साहब की डायरी है, जिस तरह लोग डायरी लिखते हैं ना, और डायरी का एक मुख्तलिफ अंदाज है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक मुनफरिद उनकी तबीयत थी, मुनफरिद शख्सियत थी, और उनकी तख्लीक़ात भी इसमें इतनी इनफरादियत नज़र आई मुझे। तो उन्हीं ने अपने फ़िक्र को डायरी पर लम्हा यानी रोज़ बरोज़ जिसको कहते हैं मुंतकिल करना, और उसके अंदर तब्दीलियाँ भी नज़र आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो ग्राफ जो है ना, कभी तो ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर, और उस पढ़ने में जो कारी को एक लज्जत महसूस होती है, मैंने उसे महसूस किया है उसमें। तो बहरहाल चंद सतूर पर वो अक़वाल ज़र्री की तरह उनकी चीज़ें मैंने देखी, और उसके साथ साथ चंद वरक़ पे भी देखी। लेकिन वो जो उनका जो दूसरा हिस्सा है, ये जो फ़िक्र ज़िक्र का, जिसकी चंद मैंने नाम नोट कर लिए थे कि भूल ना जाऊं, दरसे अखुवत, इंसान दोस्ती, अल्लाह दुश्मनी, डरावना ख्वाब, खैर और शर, और हज़रत जिगर से मुकालमा। मतलब ये तहरीरें जब मैंने पढ़ी तो अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि खुदा जाने के अहले नज़र जो हैं, ये जोश का फिक्री वज़न जो है इसे बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं। हाँ, हो गई है क्योंकि क्योंकि जो दुनिया की और जो हमारे खुसूसन उर्दू तहजीब की जो एक फ़िज़ा है कि जिसमें बहुत जल्दी फतवे आने लगते हैं, तो उसमें उनके लिए वैसे ही तैयार थे जिसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। अब तो बिल्कुल ही उस सब चीज़ों से आज़ाद हो गए। तो जी हाँ, इस दुनिया से कहा है मैंने, वो आज़ाद हो गए। मैं अभी आगे ये कहने वाली थी कि अब मुझे जो फिक्र है वो आशिकाने जोश की फिक्र हो गई है, इसलिए कि ये सब कुछ जो कुछ भी शाया हुआ है ना, इसे देखने के बाद मैं मुबारकबाद तो यकीनन पेश करने की बात है कि इतने बड़े शायर और इतने बड़े नस्र निगार को 40-41 साल बाद गालिबन उसकी चीज़ों को लिखा गया है और वो चीज़ें रायगा नहीं गई। तो मुझे ये खुशी हुई, सबसे ज़्यादा ये खुशी हुई कि लफ्ज़ जो है ना वो रायगा नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि अगर लफ्ज़ रायगा गए तो समझिए कि ये जो हमारा समाज है ना, ये सिर्फ खसारे का सौदा कर रहा है। लेकिन क्योंकि अदद नहीं ज़ाया जाए, अब तो ये वक्त आ गया है, अदद ज़ाया नहीं जाए लेकिन लफ्ज़ चले जाएं। लेकिन चंद लोगों ने ये सबूत दिया है आज के दौर में भी, जिसमें हमारे अदील ज़ैदी, हमारे अपने इकबाल हैदर साहब और हिलाल भाई तो बिल्कुल, हिलाल भाई से मेरी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन तो वक्फ कर दिए उनसे बात होती है, और शायद उनके करीब आने की वजह से, उनसे सीखने की वजह से मैं भी माइल बजोश हो चुकी हूँ। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी किताब मुझे लगी, और सबसे बढ़कर ना इसकी ख़ास बात है हर ऐसी तहरीर की कि आपकी फ़िक्र के दर खुल रही है। इससे फ़िक्र के दर खुल रहे हैं, बजाय इसके कि अपने को इंसान महदूद करे। जैसे अभी इकबाल हैदर साहब डर रहे थे कि कुछ अगर उन्होंने हमें सुना दिया तो हमारा अकीदा जो है वो शीशे की तरह चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि यही तो चंद चीज़ें हैं जो शीशे की बनी नहीं होना चाहिए, ये पत्थर की बनी होना चाहिए। तो जनाब बहुत शुक्रिया।
कमाल। बहुत शुक्रिया। देखिए आपने اور دوسرے حصے کا ذکر بھی کیا، عنوانات کا بھی ذکر کیا، اور آپ پتلی گلی سے نکل گئیں چوڑی گلی میں آپ کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ افتخار عارف صاحب نے جب فکر و ذکر کا پہ ان سے مشاورت ہو رہی تھی اور ہلال بھائی سے، تو انہوں نے فیض فیسٹیول میں اس کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ کتاب آ رہی ہے اور بہت امکانات روشن ہیں کہ ضبط ہو جائے گی۔ تو خواہش بھی رہی ہوگی ان کی، ہے خواہش بھی رہی ہوگی۔ وہ تو پوری نہیں ہے ہاں، کہ جوش صاحب نے اپنے خیالات کو اپنی فکر کے دائرے میں رہتے ہوئے عمر کے آخری برسوں میں ہم سب کے لیے قلم بند کیا۔ یہ خیالات اللہ کے اس بندے کے ہیں جو عین عالم جوانی میں یہ لکھ چکا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی۔ جوشی صاحب کا یہ شعر بھی ہے کہ میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش، میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں۔ اور صاحب مضمون کا اختتام اس جملے پہ ہے مختصر سے کہ جوش صاحب کی آخری نثری کتاب فکر و ذکر کو ذکر پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب پوری نوع انسانی کے لیے ہے، کسی خاص طبقہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی امید پہ یہ کتاب سامنے آئی اس پیش لفظ میں، جسے پیار سے اقبال بھائی دیباچے کو کیا کہتے ہیں اقبال بھائی آپ؟ دیبیاچا۔ تو اس دیباچے میں کچھ خدشات ظاہر ہوئے اور دباؤ میں لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے اس میں سے 2 پیراگراف نکال دیجئے اور یہ 2 پیراگراف بھی نکال دیجئے۔ تو خیر اس میں سے کچھ نکال دیے گئے کیوں؟ باوجو شریفانہ ہے۔ جی اس میں کچھ حقیقتیں اجاگر ہو رہی تھی جو پتہ سب کو ہے لیکن دہرانا کوئی نہیں چاہتا۔ وہ جوش صاحب جو کہتے تھے کنہیا کماری قوم میں۔ بالکل۔ تو میں گزارش کروں گا بصدد ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور فکر و ذکر پہ اظہار خیال فرمائیں۔ حاضرین خواتین، میرا ایک پکا ایمان ہے کہ قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی ہے وہ لے لیتی ہے، اس میں ہمارا اختیار کچھ نہیں ہوتا۔ تو قدرت نے جوش صاحب کے وفات کے 42 مرتبہ صحیح طور پر دیکھنے کے لیے سارے حالات بیک وقت مہیا کر دیے ہیں کہ ایوان جوش بھی بن گیا، محمل و جرس جس کو شائع کرنے کی میں نے بھی بہت کوشش کی تھی، نہیں کر سکی تھی، وہ بھی شائع ہو گئی، اور سب سے بڑھ کے فکر و ذکر آ گئی جس کی ہمیں قطعی توقع تو کیا اس کی بھنک بھی نہیں ملی تھی۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیکھتی ہوں، اور یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جوش ملیح آبادی لائبریری بھی بنی، ایوان جوش بھی بنا، جوش فاؤنڈیشن بھی قائم ہوئی۔ تو یہ ہمارے اور کوئی نہیں روک سکتا، اس کو بالکل نہیں روک سکتا، نہ جوش کو مٹا سکتا ہے نہ کسی کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ بہرحال مجھے عدیل زیدی بھی کمال کرتے ہیں کہ نہ صرف کتاب شائع کر دی بلکہ کراچی میں پہنچا بھی دی، اور جب میں اپنا بکسہ باندھ چکی تھی اور میرے پاس صرف 30 کلو تھا کہ افتخار عارف کا فون آیا، لنڈن میں ہم اس کی تقریب ہم اس کی یہ کر رہے ہیں، لانچنگ کر رہے ہیں اجرا، تو 3 کاپیاں لیتی آنا۔ تو 2 کاپی ان کے لیے اور 1 کاپی اپنے لیے اس بھاری کتاب کے ساتھ لے کر آئی، اور وہ 1 کاپی میرے ساتھ رہی یہاں تک، لیکن پڑھتی رہی وہی جو ابھی ہماری تسنیم نے کہا کہ اس کے بھول بھلائیوں میں بھٹکتی رہی اور مزے لیتی رہی، بلکہ بھٹکتی نہیں، آوارہ گردی کرتی رہی۔ تو پھر میں نے پرسوں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ اب جا کے مجھے کچھ بولنا ہے، تو پرسوں رات کو بیٹھ کر میں نے یہ لکھا ہے، اس کو ٹائپ بھی نہیں کروا سکی، جیسی کٹی پھٹی ہینڈ رائٹنگ میں ہے ویسی ہی میں پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا کیونکہ تھوڑا سا مشکل راستہ چنا ہے میں نے۔ جوش جبر و اختیار کی سرحد پر،
जो शऊर से आगाह नहीं होते वो बेदारी में भी सोते हैं। आज में ही मुझे जोश मलिहाबादी के इस जुमले ने कुछ देर के लिए फिक्र के हिसार में ले लिया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई ऐसे जुमले नज़र के सामने आते चले गए जिन्होंने फिक्र को महमीज दी और उनकी मुकम्मल तफहीम के लिए शऊर के दर वाह करने पड़े। कहीं कहीं इल्म के दर पर दस्तक भी सुनाई दी जिसकी गूंज इस किताब में मौजूद है। नहजुल बलागा में हज़रत अली का ये कौल देखा जा सकता है, दुनिया वाले ऐसे सवारों के मानंद हैं जिन्हें ले जाया जा रहा है और वो सो रहे हैं। शऊर मेरा मौजू भी है कि मेरे ख्याल में शऊर का होना इंसान के होने की दलील है, वरना जानवर और इंसान में क्या फ़र्क। जोश ने शऊर की आगही न होने को ख्वाबीदगी के आलम में ज़िंदगी बसर करना सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि इसकी बेदारी के लिए कलम से अबलाग की मुश्किल तरीन राह इख्तियार की। अपनी फ़िक्र को ख़ुद अपने तक महदूद रखने या मसलहत आमेज़ खामोशी इख्तियार करने के बजाय अपनी शायरी और नस्र में इसका बरमला इजहार किया। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि उनकी ज़िंदगी के 4 बुनियादी मिलानात हैं: शेर गोई, इश्कबाजी, इल्म तलबी और इंसान दोस्ती। अपनी ज़ात में इन मिलानात की आगही भी शऊर के बग़ैर मुमकिन नहीं। मिलानात को पहचानना और इनके हवाले से तशख़्ख़ुस बनाना दरअसल उस जौहर तक रसाई है जिसे सार्तर ने शनाख्त के लिए ज़रूरी समझा है। सार्तर के मुताबिक मसला इंतखाब का है। क्या आप वही शनाख्त बनाते हैं जिसका जौहर आपको कुदरत ने अता किया है, जिसके लिए आपको नायब बनाकर पैदा किया गया है और इल्म अता किया गया है। फिर सूरह दहर में शहर और बाबा आदम और उनकी औलाद की कसम खाकर कहा गया है कि इंसान को मशक्क़त के लिए पैदा किया गया है, मशक्क़त भी वो जो इंसान दोस्ती की है। इसी सूरह में बता भी दिया कि ये जो मशक्क़त की राह है वो दरअसल इंसान दोस्ती की राह है और शऊर की राह से गुजरे बगैर ये राह मुमकिन ही नहीं। ज़िंदगी को खैर व शर की आगही के साथ बसर करना ही तो शऊर है। इसका वाज़ह इदराक प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन की किताब अदब और शऊर में मौजूद है। वो लिखते हैं, आज ये बात सारे समाजी उलूम की रोशनी में बिल्कुल मुहक़्क़िक़ है कि नफ्स इंसानी रोज़े अज़ल से कोई मुतय्यन और गैर तग़य्युर पज़ीर शय नहीं बल्कि हर तारीख़ी अदवार में तरमीम व इस्लाह की मंजिलों से गुज़रता है और बदलता रहा है। इनकी तग़य्युर पज़ीरी में समाजी अवामिल के साथ साथ शऊर ज़ात भी कारफरमा रहता है। ये प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन ने लिखा है कि शऊर ज़ात ज़रूर कारफरमा रहता है हर तग़य्युर पज़ीरी में। चुनांचे अदब जहाँ एक तरफ इन तब्दीलियों को मुसव्विर करने में पेश रहा है, वहाँ शऊर की रोशनी में नापैमूदा राहों को अपनी खूफशा आबला पाई से रोशन भी करता रहा है। ये मुमताज़ हुसैन साहब के जुमले थे जो मैंने पढ़े। प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन के ये जुमले बड़े और जानवर तख्लीक़कार के लिए हैं, लेकिन इसकी आखिरी सतर शऊर की रोशनी में नापैमूदा राहों को अपनी खूफशा आबला पाई से रोशन करना हमारे अहद में सबसे ज़्यादा जोश पर सादिक आती है। मेरे ख़यालात की रो ने फ़िक्र की महार थामी तो मैं माजी की तरफ चली गई। उर्दू अदब के मुख्तलिफ अदवार में 3 ऐसे बुलंद क़ामत शोरा पर नज़र आए जिनके वजूद को 3 नुक्ते करार देकर एक मुसल्लस बनाई जा सकती है। उनकी तख्लीक़ात इल्म आगही की वसअत का इदराक भी है और वो बयान भी जिसमें उनके अहद के शऊर की तग़य्युर पज़ीरी को इर्तिक़ा से हम आहंग देखा जा सकता है। सिर्फ तग़य्युर पज़ीरी ही काफ़ी नहीं है, उसको इर्तिक़ा से हम आहंग भी होना चाहिए। और इन जहतों की निशानदही भी जो शायर का कश्फ और
اور دانشور کی بصیرت ہی احاطہ اظہار میں لا سکتی ہے۔ تینوں فکر و نظر کی اس بلندی پر ہے کہ عام نظریں اپنی محدود بصیرت کی وجہ سے اس حد تک نہیں پہنچ سکتی اور پستی فکر میں بھٹک جاتی ہیں، اتنی کہ معتوب قرار دیتے ہوئے کفر کے فتوے تک لگا دیتی ہیں۔ اس ایسی کچ فہمی کو دانشور کب خاطر میں لاتے ہیں؟ وہ تو انہیں جگانے جھنجھوڑنے کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ زندہ ان کے لیے کب ہوتا ہے؟ جوش کے الفاظ میں دریائے جہل میں کشتیاں کھینے کے بجائے اسرار کائنات معلوم کرنے کی جلدی ہوتی ہے اور وہ وحشی وقت کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، وہ تو سوئے ہوئے سواروں کو جگانے اور وقت سے آگے لے جانے کی خدمت پر خود کو مامور سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے جیسوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی ان جیسے نہیں ہوتے۔ وہ خود غرضانہ بے عملی کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی دانش مضمرات کو جان لیتی ہے۔ وہ مردہ ضمیر کو پہچان لیتے ہیں، منافقت، ظلم اور ناانصافی پر ببانگ دہل لکھتے ہیں۔ جو مردہ ضمیر، جوش کے الفاظ ہیں، جو مردہ ضمیر اچھے اور برے دونوں قسم کے حکام کو سواری دیتا رہا ہے، وہ ایک ایسا اندھا سن خچر ہے جو عیسیٰ اور دجال کے مابین فرق نہیں کر سکتا۔ انکوٹ۔ جوش نے ان جملوں میں خیر و شر کے جس شعور کی نشاندہی کی ہے، اس کا نہ ہونا انسان کے ایسے خچر ہونے کے برابر ہے جو اندھا بھی ہے اور سن بھی ہے۔ یہی آگہی تو ہے جس پر غالب نے کہا تھا، اب میں نے 3 نام لیے تھے پہلے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انقا ہے ایس اپنے عالم تقدیر کا۔ اقبال نے اپنے مجموعہ کلام بال جبریل کے سرنامے کے لیے بھرتری ہری کے خیال سے محفوظ اپنے اس شعر کا انتخاب کیا: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اور جوش کی فکر و ذکر کے دوسرے باب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: کھل کر کہوں تو کفر کے فتوے لگائے لوگ، وہ ارتقائے نوع بشر دیکھتا ہوں میں۔ میں نے کہا نا کہ تغیر پذیری کو ارتقاء کی طرف لے جانا ہے، یہی کام ہے کسی دانشور کا۔ اور انہوں نے اسی باب کے آغاز میں لکھا ہے: گیتی میں جو پنہائی نہیں پاتی ہے، ابلاغ کی طاقتیں بکھر جاتی ہیں۔ گیتی میں جو پنہائی نہیں پاتی ہیں، ابلاغ کی طاقتیں بکھر جاتی ہیں۔ انگڑائی جو لیتے ہیں خیالات عظیم، تو کوہنیاں قطبین سے ٹکراتی ہیں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ پیکر تصویر میں خیالات کو پیکر تصویر میں ڈھالنے، اس نوائے سروش کو پیکر تصویر میں ڈھالنا آسان تو نہیں۔ تخیل کے گرداب میں دل و دماغ دونوں ہچکولے کھاتے ہیں۔ جوش کی فکر و ذکر کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: آپ کے سمجھانے کی خاطر یہ عرض ہے کہ میں نے اپنے اس نثری مجموعے میں اپنے دماغ کے ٹھوس خیالات اور اپنے دل کے رقیق احساسات کو الگ الگ بیان کرنے کے عوض دونوں کو ایک لڑی میں پرویا اور ایک ہی مسند پر تقدیر بیک ناقہ انشائیہ دو محمل کے طور پر بیٹھا دیا۔ مگر آپ اس کا اندازہ نہیں فرما سکتے کہ دل کا نام لے کر میں کس قدر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اپنے اندر کے شاعر اور نثر نگار کو چاہنے کے باوجود الگ نہیں کر پائے، کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنی صفائی یا تسلی کے لیے اس قول کا سہارا لیا: لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کیا کرو، مگر اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ جبر و اختیار کی سرحد کا تعین صاحب فکر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
نظم ہے, طویل نظم ہے, دین آدمیت. اس کا آخری 2 مصرع ہیں کہ میں شراب وہم آبائی کا متوالا نہیں, میں شراب وہم آبائی کا متوالا نہیں, دہر میں انسانیت سے کوئی شے بالا نہیں. اور اس کتاب کے بیک پہ مجھے بڑی چاہت ہے, امید ہے, تمنا ہے کہ سب لوگ پڑھیں. صرف ان کا آخری جملہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ اقبال بھائی آئیں, اور یہ کتاب آپ تو ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ شخص ہے جس پہ فتوے لگائے جا چکے ہیں اور جس کا نصب العین ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چشم و ابرو کی تلخی اور ہماری آواز کی سنگینی سے کسی فرد کو بھی بشرطے کہ اس کا وجود مفاد عامہ کے واسطے خطرناک نہ ہو, کسی نوعیت کا ذہنی یا مادی ضرر نہ پہنچے, کسی کے حق کی پامالی نہ ہو سکے, اور کسی فرد کی بھی خواہ ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو دل آزاری کا ارتکاب نہ ہونے پائے. بس یہی ایک تنہا ضابطہ انسانیت و شرافت کی اساس ہے. یہ جوش صاحب کی ڈائری کے 2 پیراگرافس ہیں جن سے کہ ان کا صرف ایک جملہ آپ تک پہنچایا ہے. گزارش ہے اقبال بھائی سے کہ فکر و ذکر پہ اپنے خیالات ہم تک پہنچائیں. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیپٹیو کر کے ہم لوگ باڑیاں لے رہے ہیں. دیکھیے جی, جوش صاحب کی جب بات ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے, کیونکہ میں نے اپنی اوائل عمری سے ہی جوش صاحب کو پڑھا. میرے گھر میں تمام یعنی میر تقی میر سے لے کے اور جوش صاحب تک تمام سب شاعروں کے مجموعے موجود تھے میرے والد کی لائبریری. کچھ میں نے ان کی بات خریدے. اب مجھ سے بہت ہی پوچھا جاتا ہے کہ جوشی کیوں, تو اس کا پہلا جواب تو آیا کہ جوش کیوں نہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو زبوں حالی شاعری میں آئی ہے, ہم نے ترقی کو بہت پسند کیا, ترقی پسند ہم ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند ہے, لیکن ترقی ہے کیا چیز؟ اگر ترقی کو بھی مذہب بنا لیا تو وہ بھی جامد ہو گیا. ترقی ایک ارتقائی عمل ہے جو فلوئڈ ہے اپنی نیچر میں. جوش کیا ہے, جو فلوئڈیٹی تھی نا, اس نے ہمیں انسپائر کیا ایٹ دی ایج آف 18-19. ہم نے اپنے والد کی کتابوں سے سب کو پڑھا, اور جب جوش صاحب کو ہم نے پڑھا تو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی الگ چیز ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے ریشنل مائنڈ جو ہے اور ارریشنل مائنڈ, اس کے بیچ ایک جو بہت بڑا گیپ ہے, اس میں دونوں سروں پہ مذہب جو ہے وہ لگتا ہے. ریشنلٹی کے ساتھ بھی, ارریشنلٹی کے ساتھ بھی. عقیدہ جو ہے وہیں پہ کھیلتا ہے پورا اپنا. جوش صاحب بھی نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. عقیدہ ہر آدمی کا ہوتا ہے, ان کا بھی تھا, مختلف تھا لوگوں سے, مگر تھا. اب ہم لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں, صرف جو ہم نہیں سننا چاہتے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. اور جوش صاحب کا اصرار تھا کہ جو صحیح ہے وہ میں کہوں گا, تم سننا چاہو یا نہ سننا چاہو. تم نہیں سنو گے تو تمہارے بچے پڑھیں گے اسے. تو وہ اصرار جو ہے آج سامنے آ رہا ہے. جوش صاحب کا ایک بہت ہی صحت مند رجحان تھا عقل و شعور کو لے کے. وہ اصرار نہیں کرتے تھے کہ میری بات مانو, لیکن ان کا یہ اصرار تھا کہ میں حق سے نہیں ہٹوں گا. مجھے اس خیال سے اگر میں خود دستبردار ہو جاؤں یا میری عقل میں کوئی اور اس سے بہتر کوئی چیز آ جائے, میں اس کو اڈاپٹ کر لوں گا. لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ مصلحت کے تحت یا کسی مذہب کے کہنے کی. اب انہوں نے حضرت پہ جو نظمیں کہی ہیں, جو اشعار کہے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہیں. اہل بیت طاہرین پہ, حضرت علی کے تو بہت ہی عاشق تھے وہ, تو اقبال بھی تھے. ابھی کیا کیا جائے کہ حضرت علی میں کوئی ایسی ہے کشش, میرے خیال سے ان کی کشش جو ہے وہ کشش ثقل جو ہے ان کے پاس, وہ ان کی عقل ہے. علی کی دانش,
علی جو ہے محمد نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا لوگوں کو وہ علی ہے. اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا. ہاں اب جب تک آپ علی کو یہ سمجھیں گے کہ بھائی ون آف دا خلیفاز ہیں، خلیفاز جو تھے وہ کوئی اتنے اس میں بہت برے بھی نہیں تھے، کوئی بہت اچھے بھی نہیں تھے، وہ جو ایوریج جو تھی وہاں پہ مین اس کا اس سے اوپر تھے، اچھے لوگ تھے وہ انتظامی امور کے اعتبار سے. اب کہاں سے ہمارے تک چلتی ہوئی بات کہاں پہنچی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس میں بہت ٹویسٹ آئے ہیں، بہت ٹرنز ہیں، بہت ہی کنکاکشن ہے، ہر چیز ہے. جوش صاحب کے یہاں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو مسئلہ یہ تھا کہ انسانیت کے لیے کیا بہتر ہے. خدا کو بھی وہ قبول کر سکتے تھے اگر وہ انسانیت کے لیے بہتر سمجھنے لگتے تھے. یہ جتنا وہ سمجھتے تھے کہ جتنا حصہ خدا کا انسانیت کے لیے بہتر ہے وہ ان کے لیے قابل قبول تھا. جو انسانیت کے لیے بہتر وہ نہیں سمجھتے تھے وہ غلط ہو سکتے تھے لیکن منافق نہیں ہو سکتے تھے. وہ بغیر یقین کیے ہوئے یقین کا اعتراف نہیں کریں گے اور وہ نہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ کریں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ابھی تک اردو شاعری میں ٹچ نہیں کی گئی ہیں. یہ ایوان جوش جو بنا ہے تو یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی عمارت نہیں ہے جو مذہبی ہو، یہاں پہ نماز پڑھی جائے، مجلس ماتم کیا جائے، واعظ دیے جائے. نہیں، یہ ایک عقل گاہ ہے. اس میں آپ کو آ کے عقل و دانش کی بات کرنی ہے. اور مانولاگ کو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس میں مانولاگ نہ در آئے، ڈائلاگ ہو، لوگ بیٹھ کے اس طرح بات کریں، کیونکہ ہمارے یہاں بات کرنے کی رسم رواج نہیں رہ گئی ہے. 2.5 مہینے تک مجالسیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، 2.5 مہینے کے بعد کم ہو جاتی ہیں. پھر دوسرے مذاہب دوسرے فرقے جو ہیں اس میں جمعہ اور جمعرات اور سب چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بیچارے انسان پہ بیت کیا رہی ہے. ابھی جوش صاحب بار بار جو کہتے ہیں ان باتوں کو، وہ ان کا اصرار ہے اسی پہ کہ انسان کے خون کے دھارے پہ نہ لاٹھی مارو، جس پر ہے رواں کشتی توحید بشر، اس خون کے دھارے پہ نہ لاٹھی مارو. تو جوش سمجھ لیں آپ کہ ہیڈ اینڈ شولڈر ابو نہیں، پورے قص سے سب سے اوپر ہے. اب یہ جو اردو کا اتنا بڑا افتخار ہے وہ ضائع ہو رہا تھا. اس کے لیے اکیلا ہلال کام نہیں کر سکتا تھا. ہلال نے سب چیزیں جمع کی، ایک ایک چیز کو پرکھا، ایک ایک چیز کے نقط سے درست کیا، اس کے یہ میک شور کیا انہوں نے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آتھینٹک ہیں. لیکن اس کے بعد اتفاق یہ ہے کہ ہم اور ہلال 6ٹھی کلاس میں ساتھ پڑھتے تھے جہانگیر روڈ اسکول میں. اس کے بعد میں سائنس میں چلا گیا، وہ آرٹس میں چلے گئے. پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. نہیں تو کوئی کالج کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہوگی کوئی 20 برس کے بعد یا 18 برس کے بعد اتفاق سے. ہلال نے بے انتہا کام کیا ہے. ہندوستان میں پورا ہندوستان تو نہیں لیکن بہت بڑا حصہ ہندوستان کا، دہلی، لکھنؤ، الہ آباد اور بنارس، یہاں پہ جوش کے اوپر پروگرامز اتنے ہوئے پچھلے 10 سالوں میں کہ شاید اس سے پہلے کے 60 سالوں میں نہیں ہوئے ہوں گے. وہ اسی لیے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ضائع ہو گیا ہے. تو جوش کو شاید سب کہتے ہیں پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا، کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ایک ہو گئی جو بات اس کو یہ کہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو کاپ آؤٹ ہے. یہ تو ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ جوش کو تلف کر دینا ہے، جیسا کہ پاکستان کی 97% نہیں تو 90% آبادی یہی چاہتی تھی. اب لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے. تو اب جوش کو ہمیں ہر جگہ پہ جا کے اس لیے ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یادوں کی بارات جوش کی ایک بھول تھی. اور بھول کے ساتھ میں دوسرا ورڈ بھی کہوں گا ورنہ جوش سے بددیانتی ہوگی، اصرار تھا ان کا. ان کا اصرار یہ تھا کہ پاکستان میں لوگ اپنی اچھائی کو بڑھا کے بتاتے ہیں اور اپنی برائی کو فیس ہی نہیں کرتے. انہوں نے تو
اگر جوش نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, صرف اس نیت سے یادوں کی بارات لکھی ہوتی, تو میں جوش کا اتنا ہی قائل ہوتا جتنا میں آج ہوں, کہ خود سوزی کا مرحلہ جو ہے کسی کے اچھے نہیں کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہاں, تو جوش نہ نادان تھے, نہ بھولے تھے اور نہ جاہل تھے, انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے. لیکن جوش صاحب کو یہ اصرار تھا کہ جس چیز کو میں نہیں صحیح سمجھ, ہاں فکر و ذکر پہ ہی آ رہا ہوں, بلکہ وہی پورا سمجھ لیجیے سرنامہ کلام ہے فکر و ذکر. اب یہ جوش صاحب کے بس یہ سمجھ لیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اگر موجود ہیں ان کو جوش صاحب سے دلچسپی ہے, اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عدیل صاحب نے جمع کیا ہے, اتنی محنت سے لوگوں کو بلایا ہے اتنی محبت سے, تو ان کو یہ پتہ چلے کہ جوش آخر ہو کیوں رہا ہے. یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا ہے, کسی کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے, عقیدت نہیں ہے. یہ بالکل ایک ریشنل مائنڈ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے, وہ اصرار کر رہا ہے کہ نو فرام ناؤ آن ان از گوئنگ ٹو بی دس وے. یہ چیز جو ہے, اور جب عدیل صاحب نے کہا کہ یہ کتاب جو ذکر و فکر آئی ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں اور اس پہ ہم لوگ جو اس کی لانچنگ کریں تو اس پہ گفتگو کریں, میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے. مجھے پتہ ہے عدیل صاحب نے کتنی محنت سے ان چیزوں کو جمع کیا ہے, کتنی تگ و دو کے بعد, کیونکہ میں بالکل آگاہ تھا, اور ان کے بغیر ان کی مسائی کے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ کسی پانی یا کسی گٹر یا کسی ردی کے پیپر میں چلی جاتی کتاب. یہ ان کی شخصیت کی خاص بات ہے. یہ خدائی وصف کا یہ بھی پارٹ ہوتا ہے کہ بالکل کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کام ہو گیا اور وہ کام ہو جائے. تو یہ انہوں نے کئی کڑیاں ملائیں, مجھے پتہ ہے قدم قدم میں آگاہ رہتا تھا ان کے تمام جو ان کی کاریگری ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے حاصل کر لیا. یہ کیونکہ حرف آخر جو ہے دنیا کی طویل ترین نظم تھی, اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اگر ضائع ہو گئی تو اس سے بڑی بدبختی اردو والوں کی ہو ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی نظم تھی وہ. اس کے کچھ اشعار چھپے تھے مجھے اس میں افکار میں. اب جیسے عورت جب وجود ہوا, عورت کا اس کو احساس ہوا اپنے وجود کا, تو اس کو جو جوش صاحب نے پیدا ہوئی ہے بات یہ شاید بہت بری, پہلو سے زلف مس ہو تو آتی ہے جھجھری, سیال ہو رہی ہوں سنبھلتا نہیں بدن, معبود میری اوس کو پیلے کوئی کرن. بھائی کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے آپ دیکھیں, وہ اعجاز تھا. آدمی ظاہر کر دیا اسے. کس سے بڑھا رہے ہیں کہ جوش یہ جوش ہے, کوئی نہیں. جوش وحدہ اللہ شریک تھے. شکریہ بہت بہت. میں شاعر آخر الزماں ہوں ہے جوش. جی فاطمہ حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, اقبال بھائی کا شکریہ, اور سرفراز بھائی, تسنیم آفا, مجید بھائی, آپ سب لوگوں کا. اور ہمارے خیال میں اس مصرعے کو بھی بلکہ پورا شعر ہی دوبارہ پڑھ دیتے ہیں کہ میں شراب وہم آبائی کا مت والا نہیں, دہر میں انسانیت سے کوئی شے والا نہیں.